کبھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی آیت آئی جس نے بالکل آپ کو لگے کہ پکڑ لیا, جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, گوز بمپس جنہیں ہم کہتے ہیں, دل نرم ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے؟ کتنی دفعہ ایسا ہوا؟ تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں کہ میں ہر روز اللہ کی کتاب کو نہیں کھولتا. آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کرنا شروع کی, کرتے 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 کیا ہوا کہ ایک آیت پہ آئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بس کرو, اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. وہ یہ ہے کہ انسان کے دل پہ قرآن کا اثر نہ ہونا, قرآن کا اثر نہ ہونا. اس میں بھی دو چیزیں آپ جو ہے وہ ان کو الگ الگ کر لیجئے. ایک وہ چیز کہ انسان کا قرآن پڑھنے کا دل ہی نہیں چاہتا. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں, خیر میں اس لیے میں خود چونکہ ڈفرینٹ فیزز سے گزرا ہوں لائف کے, اور آئی کین انڈرسٹینڈ کہ جس انسان کی زندگی میں قرآن کبھی ہوتا ہی نہیں ہے تو وہ ایک ایسی غفلت کی زندگی گزارتا ہے کہ اس کو لگتا ہے کہ اس کی زندگی میں کچھ مسنگ نہیں ہے. لیکن جب انسان تھوڑا سا بھی قرآن کی طرف آتا ہے تو پھر اس کو احساس ہوتا ہے کہ میری زندگی کا اتنا اہم حصہ ہے کہ اس کے بغیر تو میں ایک دن بھی گزارا نہیں کر سکتا. ایک مسلمان کی بات کر رہا ہوں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ مسلمان کو یہ سوچنا چاہیے کہ میں کس قسم کا مسلمان ہوں کہ میں ہر روز اللہ کی کتاب کو نہیں کھولتا. وہ کتاب جو اللہ نے مجھے دی تھی, کہ جو میری دنیا میں کامیابی کا ذریعہ تھی, جس کے ذریعے سے میں نے ایک اچھا انسان بننا تھا, جس نے مجھے گائیڈنس دینی تھی کہ مجھے ہر سٹیپ کے اوپر کیا کرنا ہے. وہ کتاب جو مجھے اللہ کے قریب کرتی, وہ کتاب جو میرے دل کا سکون بنتی, وہ کتاب جو مجھے اچھی فیملی لائف کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتاتی, مجھے بزنس کیسے کرنا ہے وہ اس کے بارے میں بتاتی, مجھے ایک سیٹسفائیڈ لائف کیسے گزارنی ہے اس کے بارے میں بتاتی. میں اس کتاب سے کیسے دور رہ سکتا ہوں؟ تو مقصد کیا ہے کہ ایک تو وہ کیٹیگری جو قرآن پڑھتے ہی نہیں. تو جو قرآن پڑھتے ہی نہیں, یہ تو بہت ہی خطرناک کیٹیگری ہے. کیونکہ صحابہ کا کیا عمل تھا کہ وہ قرآن کے ساتھ اتنے کنیکٹڈ تھے کہ وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ اپنی زندگی میں کوئی ایسا دن گزارے کہ قرآن سے تعلق نہ ہو. عثمان رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ میری زندگی کا ایک دن ایسا گزرے کہ میں قرآن کھول کے نہ دیکھوں. عمر رضی اللہ عنہ جب باہر سے گھر میں واپس آتے تھے تو سب سے پہلے آ کے کیا کرتے, قرآن کھولتے تھے. تو صحابہ کا قرآن کے ساتھ ایک کنیکشن تھا, اور اس قرآن کو جب انہوں نے اہمیت دی اور پھر اس کے احکامات پہ عمل کیا, تو پھر اسی وجہ سے آج ہم ان کے بارے میں جب بات کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں, رضی اللہ عنہ, اللہ ان سے راضی ہو جائے. اور پھر اللہ نے قرآن میں بھی کیا کہا, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گئے اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے. وہ کس لیے ہوئے تھے؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے کلام کو اپنی زندگی میں اہمیت دی تھی, اور ہر آیت جب پڑھتے تھے اس کے اوپر جو وہ سوچتے تھے, غور و فکر کرتے تھے کیا میری زندگی میں یہ عمل ہے کہ نہیں ہے. آج ہم قرآن کھول لیں گے ہی نہیں تو عمل کا کیسے پتہ لگے گا کہ میں ایک عمل کرتا ہوں کہ نہیں کرتا ہوں. اور کھول بھی لیتے ہیں تو بمشکل ہم قرات کرتے ہیں, سمجھ کے نہیں پڑھتے. تو پہلی چیز کیا ہے کہ اگر قرآن نہیں پڑھ رہے یا قرآن نہیں کھول رہے تو ایک بہت بڑی علامت ہے کہ آپ کا ایمان بڑا کمزور ہو چکا ہے. دوسری چیز کیا, قرآن پڑھتے ہیں لیکن قرآن کا اثر نہیں دل پہ ہوتا, یہ بھی کمزور ایمان کی علامت ہے. اب یہاں پہ تو ایک اور بہت بڑی چیز ہے جو میرے لیے بھی ظاہر سی بات ہے کہ ہم نے چونکہ قرآن کو اس طریقے سے نہیں سمجھا جس طریقے سے ہمیں قرآن کو سمجھنا چاہیے تھا, اسی لیے قرآن کا ہمارے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ کے سامنے میں ایک بڑی ایک دکھ بھری کہانی, بڑی ہارٹ ٹچنگ قسم کی ایک سٹوری ہے, اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں, میں کہوں جی یہ ایک پیج ہے, آپ یہ پڑھیں گے یقین جانیں آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے. بڑی درد بھری کہانی ہے. آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے مجھے پڑھائیں. اب آپ پڑھنے کے لیے کھولتے ہیں, وہ آگے فرینچ میں لکھی ہوئی ہے. کہانی کیا ہے؟ فرینچ میں لکھی ہوئی ہے. آپ کہتے ہیں جی کہ یہ کیا ہے؟ میں کہتا ہوں نہیں آپ پڑھ لیں نا, گوگل سے کچھ کر لیں, کچھ جو فرینچ بندہ ہے اس سے کہ چلیں آپ کو پڑھ کے سنا دیں. اچھا آپ مشکل سے کسی طریقے سے آپ تھوڑی بہت فرینچ جو ہے وہ نہیں سمجھ سکتے, آپ کہتے ہیں چلو میں پڑھ ہی لیتا ہوں, میں پڑھ لیتا ہوں, لیکن آپ سے پوچھوں یار کہتے ہیں سمجھ نہیں ہے لیکن پڑھ لیا میں نے, تو کیا آنکھوں سے آنسو نکلیں گے؟ نہیں نکلیں گے. لیکن وہی سٹوری اگر کسی آپ ایسے بندے جو ہے فرینچ سپیکنگ ہے اور وہ بچپن سے جو ہے وہ فرینچ کو اچھی طرح سمجھتا ہے, جب وہ پڑھے گا تو اس کے دل پہ اثر کرے گی کیونکہ اس کو سمجھ آ رہی ہے. آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. اگر براہ راست عربک سے نہیں سمجھ آ رہی تو کم از کم ترجمہ تو پڑھ سکتے ہیں.
ترجمہ پڑھیں گے تو ترجمہ پڑھنے سے بھی کیفیت ہوتی ہے. اور جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ بھی قرآن جب کئی دفعہ سے سنتے تھے تو آپ بھی رویا کرتے تھے کیونکہ قرآن دل پہ اثر کرتا تھا. ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عبداللہ مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قرآن تو آپ پہ نازل ہوا ہے, آپ ہی پہ نازل ہوا, تو میں آپ کو کیسے پڑھ کے سناؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں, میرا بھی دل چاہتا ہے سننے کا, تو مجھے پڑھ کے سناؤ. آپ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے تلاوت کرنا شروع کی. کرتے 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 کیا ہوا کہ ایک آیت پہ آئے تو وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عبداللہ بس کر دو. اور کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. اب کیا ہے, یہ قرآن سنا ہے, سننے کی وجہ سے ایک کیفیت آ رہی ہوئی. قرآن میں اللہ کی آیات ہیں, آیات کا ایک اثر ہے, سمجھ آئے تو اثر ہوا نا. اسی طریقے سے ابو بکر رضی اللہ عنہ تھے, جب کھلم کھلا نماز پڑھنے سے منع کر دیا گیا مکہ میں, تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کیا کرتے تھے کہ اپنے گھر کے صحن میں کھڑے ہو کے نماز پڑھا کرتے تھے, قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. اور پڑھتے پڑھتے کئی دفعہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے, اور وہ اتنا اثر ہوتا تھا کہ مشرکین مکہ کی جو عورتیں اور بچے ہوتے تھے وہاں پہ کھڑے ہو کے سنتے تھے. تو کیا ہوا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ اس وقت جن کے سیکیورٹی کے انڈر تھے, ان کو جا کے ان مشرکین مکہ کے سردار جیسے انہوں نے کمپلین کی کہ آپ ابو بکر سے کہیں کہ وہ اپنے صحن میں بھی نماز نہ اس طرح پڑھا کرے, قرآن نہ پڑھا کرے, ہماری عورتوں اور بچوں پہ ان کا اثر ہوتا ہے. تو جو سمجھے گا اس کو اثر ہوگا, جب سمجھ ہی نہیں آئے گی تو کیا اثر ہوگا. عمر رضی اللہ عنہ تھے, قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے کرتے جو ہے وہ اس آیت پہ پہنچے, ان عذاب ربک لواقع, تمہارے رب کا عذاب واقع ہونے والا, ہو کے رہے گا. اس آیت پہ جب پہنچے تو اتنا اثر لیا کہ رونا شروع کیا, اور روتے روتے بیمار ہو گئے. لوگوں نے آ کے آپ کی تیمارداری کی. کس وجہ سے؟ قرآن کی آیت کا اتنا اثر لیا تھا کہ اللہ کے عذاب کا ذکر آیا. آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے, اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ کبھی ایسی کوئی سچویشن ہوتی ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھتے کوئی ایسی آیت آئی جس نے بالکل آپ کو لگے کہ پکڑ لیا, جس کو پڑھنے کے بعد آپ کے رونگٹے کھڑے ہو گئے, گوز بمپس جنہیں ہم کہتے ہیں, دل نرم ہو گیا, آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. کتنی دفعہ ایسا ہوا جب اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ الدَّعْوَةَ إِذَا دَعَانِ, کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں سوال کریں تو آپ ان کو کہہ دیں کہ میں ان کے بہت قریب ہوں. تو جب یہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ان کے قریب ہوں تو کیا ہمیں قرب محسوس ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ, اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے, تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو کیا ہمیں اللہ کی رحمت کا احساس ہوتا ہے؟ اور قرآن کی آیات بھری پڑی ہے, لیکن اس وقت ہے نا کہ جب ہمیں سمجھ آتی ہو, اور آیات کو اگر نہیں ہے تو ترجمے سے تو پڑھ سکتے ہیں, ترجمے سے پڑھنا شروع کریں. اگر قرآن دل پہ اثر نہیں کر رہا تو یہ بھی بڑی خطرناک بات ہے کہ ایمان بڑا کمزور ہے اور ہمیں اس کے اوپر محنت کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے قرآن سے وقت گزاریں.